سندھ پولیس کے ایک ڈی آئی جی عمر شاہد حامد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے، انہیں آف لوڈ کر دیا گیا ہے، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ ان کا نام جو ہے واچ لسٹ میں شامل ہے، اس وجہ سے وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ جس کے بعد جو ہے جب اس سلسلے میں ان کی رفقا نے انکوائری کی، معلومات کی کہ آخر کیا وجہ ہے انہیں باہر جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی انکوائریاں چل رہی ہیں یا ان کے خلاف جو ہے وہ 2 ایف آئی آریں جو ہے وہ درج کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی نے جب ایف آئی اے کراچی کے ڈائریکٹر نعمان صدیقی کے آفس سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ڈی آئی جی عمر شاہد حامد سے متعلق نہ تو کوئی انکوائری ہے اور نہ ہی کوئی ان سے متعلق کوئی ایف آئی آر ہے۔ ہاں البتہ ان کا نام جو ہے وہ واچ لسٹ میں ضرور شامل ہے، اگر ان کے خلاف کوئی انکوائریاں ہو رہی ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہیں تو پھر وہ یا تو ایف آئی اے اسلام آباد میں ہوگی یا پھر ہیڈ کوارٹر میں جو ہے ان سے متعلق کارروائی ہو رہی ہوگی۔ کراچی ایف آئی اے کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی نے جب ایف آئی اے اسلام آباد سے رابطہ کیا، جب وہاں معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ کڑیاں جو ہے وہ جا کر ملتی ہے ارشد شریف کے اس انکوائری سے متعلق، جو انکوائری جو ہے وفاقی حکومت کے حکم پر جو ہے خود عمر شاہد حامد اور دوسرے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اطہر پر مشتمل کمیٹی نے کی تھی۔ ان دونوں افسروں نے جو ہے وہ انتہائی دلیری کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ اور انتہائی جرأت مندی کے ساتھ جو ہے اس سارے معاملے کی انکوائری کرنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا کہ ارشد شریف کے اغوا اور قتل میں کون کون ملوث ہیں، کون سے سرکاری افسران اس میں ملوث ہیں اور کون سے حالات اور کون سے واقعات بنے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ارشد شریف کو جو ہے وہ پاکستان سے دبئی اور دبئی سے کینیا جانا پڑا، جہاں پر اس کے بعد ان کا جس شفاقانہ طریقے سے قتل کیا گیا وہ سب کچھ انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں جو ہے وہ کھول کر جو ہے اس کا انکشاف کیا۔ تمام لوگوں کے نام، تمام لوگوں کے حرکات کا کردار جو ہے وہ سب کچھ انہوں نے بے نقاب کر دیے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ ان دونوں کی بدترین جو ہے وہ دشمن ہو چکی تھی، ان کی جان اور ان کی جو ہے سروسز کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وقت ان کا ٹرانسفر کر کے انہیں کالا پانی کی سزا دیتے ہوئے بلوچستان آئی بی میں ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا، اور بعد میں جو ہے وہ خود بلاول زرداری بھٹو کی کاوشوں اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی کاوشوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک ریکوزیشن بھجوائی گئی تھی سندھ میں ٹرانسفر کے حوالے سے، جو کہ آئی جی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی نے ان کی پوسٹنگ اسپیشل برانچ سندھ میں کروا دی تھی، جس کا علم جب حساس اداروں کو ہوا تو انہوں نے پھر فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں او ایس ڈی بنا دیا تھا، اور اس کے بعد یہ ایف آئی اے کی انکوائریاں شروع کر پھر ایف آئی اے میں جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے، دونوں کے دونوں ایف آئی آر کہتے ہیں کہ سیل کر دی گئی، جس میں سے ایک ایف آئی آر کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور دوسری ایف آئی آر جو ہے وہ سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو خفیہ انکوائری کی رپورٹ تھی وہ میڈیا سے شیئر کی تھی، اور تمام حقائق جو ہے وہ اس وقت میڈیا پر آ چکے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت پریشان ہو گئی تھی اور حکومتی جو معاملات ہیں وہ اس سے بہت ہی ڈسٹرب ہو گئے تھے، جس کے بعد ہی ان دونوں افسروں کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین کارروائی کی شروعات کر دی گئی تھی۔ اب جب انہیں جو ہے وہ بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سنگین صورت اختیار کر گیا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ ان دونوں افسروں کی جو ہے وہ اب گرفتاری کا امکان ہے۔ انہی مقدمات میں کسی وقت بھی جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ایف آئی اے کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف آئی اے کہ ایک اور کیس میں جو ہے وہ میر پور خاص کے سابقہ ڈی آئی جی جو ہے جاوید جسکانی اور میر پور خاص کے سابقہ ایس ایس پی جو ہے خود چودھری اسد جو ہے وہ بھی ان کے ایک ایف آئی آر میں جو ہے ایبسکونڈر ہیں، انہوں نے ضمانتیں نہیں کرائی ہے۔ ان دونوں کے نام بھی جو ہے وہ ایگزس کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ بھی بیرون ملک جو ہے وہ فرار نہ ہو سکے۔ ایف آئی اے جو ہے وہ ان دونوں افسروں کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے، کیونکہ ان دونوں نے جو ہے وہ
केस में अभी तक जो है वो कोई ज़मानतें नहीं करवाई है और वो जो है रूपोश हो चुके हैं। पुलिस के इतने बड़े अफसर होने के बावजूद उन्होंने कानून का कोई एहतराम नहीं किया है, बल्कि रूपोश है। और उनके साथ जो तीसरा उनका साथी था यानी कि आसिफ बलोच, उन्होंने जो है वो अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरी तौर पर अपनी ज़मानत करवा ली थी और ज़मानत करवाने के बाद उन्होंने जो है वो FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम को भी ज्वाइन किया और अपना बयान भी कलमबंद करवाया। और उसके बाद अब कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग भी जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल में कर दी गई है। लेकिन दोनों जो DIG और SSP हैं यानी जावेद जसकानी और ख़ुद SSP जो है वो असद चौधरी, वो दोनों जो है वो उसी केस में जिसमें उसकी मौत वाक़या हुई थी डॉक्टर शाहनवाज कंबर की, उसमें जो है ये दोनों एब्सकॉन्डर हो चुके हैं, यानी इश्तिहारी मुजरिम बन चुके हैं। लेकिन अब तक इन दोनों ने अपनी ज़मानतें नहीं करवाई है। तो अब इनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानब जो है वो DIG उमर शाहिद हामिद जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो फैसला कर लिया गया है। किसी भी कहते हैं कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जुर्म उनका क्या था? जुर्म उनका यह था कि उन्होंने सच को सच बोलने की हिम्मत और जुर्रत की, बिल्कुल अपने शहीद वालिद हामिद की तरह से। हामिद जो उनके वालिद थे, ख़ुद KAC के साबिका मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि 97 में जो है ख़ुद सौलत मिर्ज़ा और उनके साथियों के फायरिंग से मारे गए थे, जिसमें ख़ुद सौलत मिर्ज़ा को फांसी हो चुकी है। तो ये उमर शाहिद हामिद जो है हामिद के साहबजादे बताए जाते हैं। जिस तरह से इनके वालिद जो है वो न डरते, वो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में कभी भी उन्होंने कोई खौफ महसूस नहीं किया था, वही हाल जो है वो उनके साहबजादे DIG उमर शाहिद हामिद का है कि वो भी जो है वो सच को सच कहने से कभी नहीं घबराते। और अब वो सच कहने की ही जो है वो सज़ा भुगत रहे हैं कि उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। 2 FIR दर्ज कर दी गई है और अब कहते हैं कि उन्हें उन्हीं FIRों में जो है वो गिरफ्तार करने का भी फैसला कर लिया गया। नज़ीर ये था हमारा इसका प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ किया जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।